علامہ صاحب یہ کیا وقت کیا تھا شہادت کا، اور وہ وقت صبح جیسے ضربت تو 19 رمضان کو لگی، تو وقت کیا تھا شہادت کا؟ یہ نماز فجر؟ جی دو روایتیں ہیں، مشہور یہ ہے کہ وہ فجر کا وقت تھا، لیکن بعض روایات کے اندر یہ کہ نماز شب پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے جی یہ بھی ہے، اور شہزادی ام کلثوم کے گھر پر موجود تھے اس وقت تک، افطار شہزادی کے گھر پر کیا تھا۔ اور دیکھیں بیٹیوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ باپ کے لیے جو گھر کے اندر بہتر سے بہتر کھانا بنا ہوا ہے وہ پیش کر دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولا علی کی بیٹی کے گھر پہ کیا کھانا بہتر سے بہتر بنا ہوا ہے۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ اپنے بابا کی خدمت میں 2 جو کی روٹی رکھی، 1 نمک رکھا اور 1 دودھ کا جام رکھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے مولا علی کی بیٹی کے گھر کا بہترین کھانا، اتنی سادگی، اور اس کے اوپر بھی مولا نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے بھی ایک چیز اٹھا لیجیے۔ تو بیٹی کا دل تھا اس لیے نمک کو اٹھایا تاکہ دودھ سے توانائی حاصل کر لیں، تو کہا کہ نہیں بیٹی دودھ کو اٹھا لو، میں نمک سے افطار کروں گا۔ اور افطار بعد میں فرمایا، پہلے نماز انجام دی، پہلے نماز پڑھی، پھر افطار کیا اور 3 لقموں کا افطار کیا، پھر عبادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور ساری رات عبادت کرتے رہے۔ گھر سے باہر نکلا کرتے تھے اور ستاروں کو دیکھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے ما کذبت ولا کذبت، نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے اور نہ ہی میں اس بات کی تکذیب کر سکتا ہوں۔ اور پھر باہر نکلے تو پھر کبھی مرغابیوں نے راستہ روکا، حسنین کریمین نے راستہ روکا، حتیٰ دروازے کی کنڈی نے راستہ روکا، وہ یا جاندار ہو یا بے جان ہو سبھی چاہتے تھے کہ آج علی رک جائیں۔ ایسی فضا سوگوار پہلے سے تھی 19 کی۔ اور پھر جب مسجد کوفہ کی طرف رخ کیا ہے تو جنہوں نے مسجد کوفہ کی زیارت کی اور بیت علی کی بھی زیارت کی، انہیں معلوم ہے کہ بیت علی کا اور مسجد کوفہ کا فاصلہ کتنا ہے اور وہ کتنی بڑی وسیع و عریض مسجد ہے۔ جب اس مسجد میں تشریف لے گئے تو وہ روایت جو نماز شب کے بارے میں اور ہمارے ناظرین نے ذرا کم سنی ہے وہ میں آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں کہ جب وہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اصحاب پراکندہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نوافل انجام دے رہے ہیں، تو مولا متقیان بھی محراب عبادت پر تشریف لے گئے۔ ابن ملجم کو موقع ملا کہ اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا، لہٰذا وہ قریب آیا اور وہ تلوار کی جو زہر میں بجھی ہوئی تھی وہ سر پر ماری۔ مولا علیہ السلام نے اشاروں کے ساتھ نماز کو مکمل کیا، تلوار مار کر وہ جب بھاگنے لگا تو اصحاب نے اسے پکڑ لیا، اور پکڑ کر جب لے کر آئے تو دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام کا سر اقدس امام حسن مجتبیٰ کی آغوش میں، اور امام حسن روتے جا رہے ہیں اور مولا علی کی آنکھیں بند ہیں۔ جیسے کچھ قطرے مولا علی کے چہرے مبارک پر گرے اور دیکھا کہ امام حسن رو رہے ہیں تو فرمایا اے حسن روتے کیوں ہو؟ دیکھو ہاذا رسول اللہ وہذہ فاطمہ وہذا اخی جعفر وہذا عمی حمزہ، دیکھو رسول اللہ لینے کے لیے آ گئے، دیکھو فاطمہ زہرا لینے کے لیے آ گئی، دیکھو جعفر طیار لینے کے لیے آ گئے، حمزہ سید الشہداء لینے کے لیے آ گئے۔ اور پھر امام حسن کے ساتھ اور اصحاب کے ساتھ جب بیت الشرف پہنچے تو کہا اصحاب تمہارا بہت شکریہ، تم نے سہارا دیا علی مرتضیٰ کو اور تم نے بیت الشرف تک پہنچا دیا، لیکن اب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ وجہ نہیں بیان کی کیونکہ نام لانا بھی وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کا نام اپنی زبان پر لے کر آئے، لیکن سب جانتے ہیں کہ جب باپ اس حالت میں اپنی بیٹی کے گھر میں جائے گا تو باپ کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس لیے روایت بھی کہتی ہے کہ صرخت زینب، شہزادی زینب کبریٰ نے اپنے باپ کی اس حالت میں دیکھ کر چیخ ماری، تو اسی لیے پہلے ہی اصحاب کو دور کر دیا تھا کہ تم چلے جاؤ کہ میری بیٹیوں کی آواز بھی کوئی نامحرم نہ دیکھے۔ یہ پردے کا یا امیر المومنین، آج کوفہ کے اندر آپ نے اپنی بیٹیوں کی آوازوں کا بھی پردہ رکھا ہے، کل اسی کوفہ میں انہی زینب ام کلثوم کو بے مخنہ و چادر کوفے کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اور جب تشریف لائے ہیں اصحاب ویسے تو چلے گئے، ایک تھے صحابی جن کا نام ہے ازبق بن نباتہ، وہ جاتے نہیں تھے، تو امام حسن تشریف لائے، کہا کہ کیوں نہیں جاتے؟ کہا کہ میں زندگی میں ایک مرتبہ اور دیدار کرنا چاہتا ہوں علی مرتضیٰ کا، مجھے ایک اور ملاقات نصیب دے دو۔ تو ازبق بن نباتہ کو اجازت مل گئی، آئے مولا متقیان کی خدمت میں۔ اس وقت مولا علی نے ازبق کو دیکھ کر یہ جملہ شاہ فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھے۔ ازبق بن نباتہ نے سوالات کیے، وہ بھی روایات کے اندر موجود ہیں، اور پھر اسی طریقے سے دن گزرنے لگے اور پھر وہ ایام آگے کہ جو آج کے دن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز سامنے موجود ہوتی ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، جو گزر جاتی ہے وہ تو گزر جاتی ہے، اس لیے 2 دن تک جو مولا علی زخمی حالت میں اپنی اولاد کے سامنے رہے نا، وہ بڑا درد بھرا منظر ہے۔ اور یہ روایت کا جملہ ہے ناداہم باسمائہم، پھر ایک وقت وہ آیا جب اپنی ایک ایک اولاد کو ان کے ناموں سے پکارا۔ مولا علی کے 12 کم از کم بیٹے تھے، 15 کم از کم بیٹیاں تھیں، ایک ایک کو نام لے کر بلایا، کہا کہ بیٹا حسن میرے قریب آؤ، بیٹا حسین میرے قریب آؤ، بیٹا عباس میرے قریب آؤ، محمد حنفیہ میرے قریب آؤ، بیٹی زینب میرے قریب آؤ، ام کلثوم میرے قریب آؤ۔ سب قریب جمع ہو گئے تو پھر فرمانے لگے اب میرے روانگی کا وقت آ گیا اور رسول خدا مجھے لینے کے لیے آ گئے، اور آخری جو جملے ادا کیے ہیں اور آواز بند ہوئی ہے، ساری اولاد اپنے بابا کے اوپر گر گئی، کسی نے پیروں کو چھوما، کسی نے سینے کو چھوما، کسی نے سر کو چھوما، اور پھر جنازہ تیار ہوا، غسل و کفن ہوا اور نجف اشر میں جا کر دفن ہوا۔
صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جن کی اولاد زندہ ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے اپنے باپ کو رخصت کرتی ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں انہی علی کی جو حسین تھے جب زمین کربلا پر گرے تو ان کے پیروں کو کوئی چومنے والا نہیں تھا، ان کے سینے کو کوئی چومنے والا نہیں تھا، ان کے سر اقدس کو کوئی چومنے والا نہیں تھا، سر اقدس تھا ہی نہیں، اور سر اقدس موجود نہیں تھا۔ یتیم سکینہ سلام اللہ علیہا، ان کی حالت یہ تھی کہ جب اپنے بابا کے لاشے پر پہنچی تو سینے پر جگہ نہیں ملی، پیروں میں بیٹھ گئی، اور پھر شمر آتا ہے اور وہ تازیانہ لے کر آتا ہے۔ تو یہ علی اور اولاد علی پر ڈھائے جانے والے مظالم ہیں جو ہمیں ہر جگہ پر نظر آتے ہیں، جبکہ نبی نے فرمایا تھا اے علی تیری دشمنی صرف منافق اور کافر رکھے گا اور تجھ سے محبت صرف مومن اور صاحب ایمان۔ بہت خوب علامہ صاحب، بہت خوب۔ اور میں جمیل بھائی، علامہ صاحب نے آج ایسی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں کہ جو ہم سب کے لیے سیکھنے کا موقع بھی ہے، اور یہ محفل جو ہے آج ان کے کلام سے، ان کے ذکر سے منور ہے۔